آپ نے 3 لفظ سنے ہوں گے، نبی، رسول، پیغمبر۔ ان کی مشترک تعریف تو یہ ہے کہ نبی، رسول، پیغمبر اللہ کے وہ منتخب کردے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کی وحی آتی ہے تاکہ وہ اسی کے مطابق لوگوں کو ڈھالیں، لوگوں کی تربیت کریں۔ نبی محنت سے نہیں بنتا، یاد رکھیں۔ 2 لفظ آپ نے سنے ہوں گے، ولی اور نبی۔ بندہ محنت سے، تقوی پرہیزگاری سے ولی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ نبی کو اللہ منتخب کرتے ہیں، اس کا محنت سے کوئی دخل نہیں۔ اللہ منتخب کرتے ہیں کہ فلانے کو ہم نے نبی بنایا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ، اللہ احکم الحاکمین ہے۔ بھائی بات سمجھ آئی؟ محنت سے نبی نہیں بنتا، محنت سے ولی۔ اس لیے طالب علموں کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ نبی وہبی چیز ہے اور ولی کسبی چیز ہے، یعنی نبی ہونا یہ اللہ کی عطا ہے اور ولی ہونا یہ کسبی چیز ہے، انسان کی محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی بھی ولی بن سکتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کا دروازہ بند کر دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، سب سے بڑے نبی، ولیوں کا دروازہ بند اللہ نے نہیں کیا۔ قیامت تک کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، کبیرہ گناہوں سے بچے، صغیرہ گناہوں سے بچے، اللہ کے حکموں کو پورا کرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے تو وہ ولی ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آگئی؟ اچھا، اب نبیوں میں، رسولوں میں، پیغمبروں میں کیا فرق ہے؟ یہ بات تو طے ہے کہ سارے نبی، رسول، نبی، پیغمبر یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اب نبی آئے ہیں 1,24,000 تقریباً، اور تاریخی بات چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2,39,000 کے قریب اللہ کے نبی آئے ہیں۔ یہ سارے نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، لیکن ان میں سے اللہ نے کچھ کو چن کے رسول بنایا۔ رسول 313 کے قریب ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ نبی سے اور پیغمبر سے بڑا درجہ ہے رسول کا۔ سارے نبی رسول نہیں ہیں، لیکن سارے رسول نبی ہیں۔ جیسے سارے نبی، رسول، پیغمبر یہ انسان ہیں، لیکن سارے انسان نبی ہیں؟ سارے انسان رسول ہیں؟ نہیں۔ سارے انسان پیغمبر ہیں؟ سمجھ آ گئی بھائی؟ سارے انسان ہیں لیکن سارے نبی جتنے بھی ہیں، نبی، رسول، پیغمبر یہ سارے انسان ہیں، لیکن سارے انسان نبی اور رسول پیغمبر ہیں؟ نہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے سارے ولی انسان ہوتے ہیں لیکن سارے انسان ولی ہوتے ہیں، سارے عالم انسان ہوتے ہیں لیکن سارے انسان عالم ہوتے ہیں، سارے مسلمان انسان ہوتے ہیں لیکن سارے انسان مسلمان ہوتے ہیں؟ نہیں۔ بہت سارے انسان یہودی بھی ہیں، بہت سارے انسان عیسائی بھی ہیں، بہت سارے انسان سکھ بھی ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو ابراہیم علیہ السلام یہ صدیق بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی۔ اب صدیق کیا ہے؟ صدیق کا عام طور پر معنی تو کر دیا جاتا ہے سچا۔ انہ کان صدیقا نبیّا، صدیق کا معنی عام طور پر کر دیا جاتا ہے سچا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا،
لیکن ہر سچے کو صدیق نہیں کہتے. صدیق کہتے ہیں جس کے عقیدے بھی اللہ اور نبی کے حکموں کے مطابق ہوں، جن کے اعمال بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں، جن کا ظاہر بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، جن کا باطن بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو. ٹھیک ہے جی. جن کے معاملات لینا دینا بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، جن کی معاشرت رہنا سہنا بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، جن کے اخلاق اور عادتیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اس کو صدیق کہیں گے. یہ میں نے سادی سی تعریف کی ہے، اگرچہ اس میں علماء نے بہت گفتگو کی ہے، بہت گہری گفتگو بھی کی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں. اب کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں نبی بھی ہوں اور صدیق بھی ہوں؟ نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں. لہٰذا جب اللہ ابراہیم علیہ السلام کو نبی بھی کہہ رہے ہیں اور صدیق بھی کہہ رہے ہیں، تو جو اللہ کو مانتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اس بات کو بھی مانیں اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں. صدیق کا لفظ یہ صحابہ پر بھی بولا جاتا ہے. صدیق کا لفظ یہ صحابہ پر بھی، اور نبیوں کے بعد امتیوں میں صدیق اصل میں سارے صحابہ ہیں. سارے صحابہ صدیق ہیں. ابو بکر صدیق اکبر ہیں، بڑے صدیق. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟